عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا۔ معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام پلس مائنس لیے حاضر ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ فکریں ہیں۔ تو ہم کافی فکر مند رہتے ہیں، تو فکروں میں اس وقت چونکہ ہم لوگ گھومے رہتے ہیں، تو کیا ہر فکر اور اس طرح کی آنے والی کیا ہر سوچ میں مائنس ہے، یا کچھ پلس بھی ہے، یا ساری پلس ہے کچھ مائنس بھی ہے؟ تو انشاءاللہ اس پر آج اللہ نے چاہا تو آپ سے کچھ بات چیت کریں گے۔ میں یہاں پر ابتدا میں کچھ روایات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، حدیثیں، تاکہ ہمارے سامنے ایک موضوع بھی اور کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں کس طرح کی فکروں کو اختیار کرنا چاہیے، اور کون سی فکریں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی فکریں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو آئیے کچھ حدیثیں سنتے ہیں، اور پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بھی فضیلت سن لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لہذا فکروں کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک بڑی ایمان افروز حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد تقریباً 2 حدیثیں ابھی میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 حدیثیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلی حدیث ابن ماجہ کی میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو پراگندہ یعنی پریشان کر دیتا ہے، اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اور جو شخص آخرت کا قصد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو اکٹھا فرما دیتا ہے، اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ حدیث بھی ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا، تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا، اور وہ آخرت کی فکر ہے، تو اللہ پاک اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے۔ اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول ہوں، دنیا ہی کے معاملات میں وہ سارا کے سارا وہ اس کی مصروفیت رہے، اس کی فکریں دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہیں، تو اللہ پاک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے، فکروں کے تعلق سے ہمیں باقاعدہ حدیث میں گائیڈ لائن دے دی گئی، اور ہمیں یہ گویا کہ بالکل واضح طور پر ہمیں ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ ہم اپنی فکروں کو آخرت کی طرف مائل کریں۔ یعنی ہمارے یہاں اس وقت یہ ہے کہ دنیا 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 کی فکریں، صبح دوپہر شام رات ایک ہی فکریں، اور انہی فکروں کی وجہ سے ہماری ایک اور عجیب و غریب سوچ بنتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تب کی سوچ۔ یہ بھی عجیب و غریب قسم کی فکر، ارے یار بیٹی پیدا ہو گیا، اب کیا کریں، ہو اب کیا کریں، اب یہ بڑی ہوگی، اب کیا کریں گے، اس کی شادی ہوگی، اب اس کا جہیز ہوگا، ارے بھیا آپ زندہ رہو گے نہیں رہو گے کیا پتا، اس کو بھی زندگی ملی ہے نہیں ملی کیا پتا،
اور کوئی بھی آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے. تو اس طرح کی یہ مطلب یہ بیجا فکریں ہیں. تو بیجا فکروں میں پڑنے کے بجائے کوئی کام کی سوچ پیدا کریں, کوئی کام کی طرف آئیں, ایسی کوئی سوچ پیدا کریں. اور ہمیں باقاعدہ پراپر گائیڈ لائن مل چکی ہے, پراپر گائیڈ لائن مل گئی ہے کہ ہم آخرت کی سوچیں, کہ جب آپ آخرت کی طرف ساری فکروں سے نکل کے ایک آخرت کو فکر بنا لیتے ہیں تو اللہ پاک دنیا کی فکروں کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو ہم اپنی عبادت کی طرف آئیں کہ عبادت کا جو سوچ ہوتی ہے, عبادت کی جو ایک عبادت کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کی طرف جائیں, نہ کہ یہ ساری چیزیں آ رہی یہ کیا ہوگا, ویسے کیا ہوگا, تو اس کا کیا ہوگا, تو اس کا کیا ہوگا. اتنی تفکرات, اتنی فکروں میں ہم لوگ مصروف رہتے ہیں کہ میں پیارے اسلام بھائی جو کیسے ہوگا یہ مجھے بتائیے. تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہوگی کہ اپنی فکروں کا جائزہ لیں. فکریں آپ سمجھ رہے ہیں, تھاٹس اس کو لے لیں, سوچ لے لیں, اس کے بارے میں سوچتے رہنا, اس کے بارے میں سوچتے رہنا. ویسے بھی اگر تھوڑا سا اگر آپ سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں گے تو اوور تھنکنگ جو ہے یہ زیادہ پریشان کر رہی ہے. اسی طرح بعض ایڈوانس تھنکنگ کے نام پر بھی ہم اوور تھنکنگ میں جا پڑتے ہیں. تو میری اس میں آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ اس طرح اوور تھنکنگ کی طرف جانے کے بجائے آپ اور ہم اچھی سوچ کی طرف آئیں. اچھی سوچ کے لیے دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے, اس میں تو کوئی مسلمان کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اللہ پاک کے ذمہ کرم پر رزق ہے, وہ رزاق ہے, وہ رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ پاک رزاق ہے, اس نے وعدہ فرمایا ہے, اس نے اپنا ذمہ لیا ہے. قرآن کریم کے اس 12ویں پارے میں 12واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس نے ذمہ لیا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ نے ذمہ کرم پر لیا. اب ہماری ساری فکریں وہی ہیں جو اللہ پاک کا ذمہ آلریڈی موجود ہے. اب کیا اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک کی بخشش کر دوں گا؟ دیکھیں, ہر جاندار کو رزق دینے کا اللہ پاک فرماتا ہے. کوئی زمین پر رہنے والا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. ٹھیک ہے, لیکن کیا اللہ پاک نے کوئی ایسی حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ پاک نے جو ذمہ کرم پر یہ کہ میں ہر ایک کی بخشش کر دوں گا, ہر ایک کی مغفرت کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہے. جس کا ذمہ اللہ پاک نے یوں نہیں ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک کی بخشش کر دوں گا, اس طرف ہماری کوئی فکر نہیں ہے. ہم آنے والے وقت کے لیے کہ یار کوئی پریشانی نہ آ جائے یا کوئی ایسی گھبراہٹ نہ آ جائے اس کے لیے ہم غور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے نزاع کی سختیوں کو پڑھا نہیں ہے, یہ میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں اس کو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے نزاع کی سختی کو پڑھا نہیں کہ نزاع کا عالم کیا ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں یار یہ سکرات میں ہے تو یہ کوما میں, یہ وغیرہ وغیرہ, ہم الگ الگ طور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نزاع کی سختی کیا ہے, ایمان کی سلامتی ہونا نہ ہونے کے تعلق سے شاید ہمارا کوئی ایسا خاص مطالعہ وہ لگتا ہے کہ ہے نہیں. اسی طرح قبر میں اترنا, اب قبر کا معاملہ کیا, اس کے معاملے میں ہمیں اتنا ہم نے پتہ ہے, ہم نے پڑھا نہیں ہے. اور ویری سوری ٹو سے ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی کوئی پراپرلی سبجیکٹ ہیں بھی نہیں. اور اگر اس کو کوئی پڑھائے گا کون؟ مطلب یہاں تو کوئی دوسری فکر ہے نا. اصل میں یہی وہ وے ہے. اگر یہ سبجیکٹ جو میں اس وقت آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ اگر وہاں آ جائیں ہماری کالج, یونیورسٹی اور اسکولوں کے اندر, ہمارے یہ جو ورلڈلی ایجوکیشن کیریکولم جو ہے اگر اس میں اس کو پراپرلی ڈال دیا جائے, یہی تو کل ہے, یہی تو اصل فکر ہے. اور اس کے بارے میں تو قرآن نے بھی ہم کو دعوت دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. اب کل کے لیے کیا بھیجا, اب یہ ایک بات کی جائے نا, کل کے لیے کیا بھیجا. اب کل کے لیے تو ہم اس کل کی پرواہ کر رہے ہیں یا اس کل کی فکروں میں لگے ہیں جس کے پل کا پتہ نہیں ہے. رائٹ, جس پل کا پتہ نہیں, ہم اس کل کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ کل جس نے آنا ہی آنا ہے, جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہا ہوں کہ دنیا سے جانے گا ایٹ دا ٹائم آف ڈپارٹ, اس وقت کی کوئی فکر ہے؟ آپ دیکھیے جب آپ کا وہ ٹریولنگ کا ٹائم ہوتا ہے
اور آپ جب سفر کر رہے ہوتے تو آپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے، بیگ کے تعلق سے، لگیج کے تعلق سے، آپ کے یہ کپڑوں کے تعلق سے، سامان کے تعلق سے، پھر ڈاکیومنٹس کے تعلق سے، پاسپورٹ کے تعلق سے، ٹائمنگ کے تعلق سے، بورڈنگ پاس کے تعلق سے، پھر آگے جہاز میں بیٹھنے کے تعلق سے، آگے سامان، تو یہ ساری چیزیں ہماری، یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کا، ہمارے ڈپارچر کا ٹائم ہے، دا ٹائم آف ڈپارچر۔ تو جب ڈپارچر کا ٹائم ہمارے سامنے ہے اور ہم اس طرح کی فکروں میں مصروف رہ جاتے ہیں، تو یہ تو ہمارا بالکل، یہ جو جانے کا وقت تو پتہ ہی نہیں کہ کب ہوگا۔ یہ تو ابھی میں بھی جانتے کہ ہمارا موت کا وقت، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا موت کا وقت کب ہے۔ لیکن اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نزا، آخری ٹائم، جنازہ، غسل میت، قبر، پھر قبر کا پورا دورانیہ، پھر محشر کے دن اٹھنا، یہ سارے جو چیزیں ہیں، اس تعلق سے کیا یہ ہماری فکروں کا کوئی حصہ ہے؟ اچھا، اس کے لیے عبادت، اس کے لیے ریاضت، اس کے لیے علم، اس کے لیے عمل، رائٹ، کہ وہ درست ہو جائیں چیزیں۔ میری نزا کا معاملہ، میری قبر کا معاملہ، میری قیامت کا معاملہ درست، اس کو درست کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں اپنی زندگی میں پروسیجر، ہمیں جو زندگی میں عمل کرنے ہیں، اس طرف ہماری کوئی فکریں اتنی ہے نہیں۔ جن کی ہیں ان کی ہیں، جن کی نہیں ہیں ان کی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اس معاملے میں ہے ہی نہیں، کیا کھایا، کیا پیا، کیا کمایا، کیا کریں گے، کیا لیں گے، کیا دیں گے، ہم اسی میں ہی رہ گئے۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے اتنی دنیا کی فکریں اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں کہ دنیا کی فکروں میں ہی ہم غلطاں ہیں، دنیا کی فکروں میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے، تو اللہ پاک اس سے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے۔ اب یہی کام ہم سے بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور ہم ان فکروں میں، یہ پلس ہے فکر ہے، آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، آخرت کی تیاری، اور اس کے لیے ہی اس کے لیے بھی بندہ عبادت بھی کرتا ہے، ریاضت بھی کرتا ہے، حلال بھی کماتا ہے، حق ادا کرتا ہے، ناجائز کاموں سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اچھی فکروں کی طرف ہمیں جانا ہے، اور وہ فکریں جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا، اور ہم مطلب سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، آج کل یہ ہو گیا، آج کل وہ ہو گیا، اور ہمارے ہاتھ میں ہوتا کچھ بھی نہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، ان میں ہم لوگ پریشان ہیں۔ کچھ کال لیتے ہیں۔ مرد کو فکر رہتی ہے کہ اس سے مہینے کے گھر کا راشن پورا ہو جائے، بچوں کی فیس پوری ہو جائے، بجلی کا بل ادا ہو جائے، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، مگر اس کی بیوی شوہر سے چھپ کر گھر کا راشن اپنے بھائی کو دے دیتی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے بہن بھائی کو بلا کر روغن کھانے کھلاتی ہے۔ اس طرح کرنا کیسا؟ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں یہ بھی پورا ہو ہی جاتا ہے، بچوں کی فیسیں ویسیں۔ اصل میں یہ فکریں ہمیں اس لیے بعض اوقات تکلیف دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اخراجات زیادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، آمدنی ہماری کم ہوتی ہے۔ آمدنی کے مطابق ہم لوگ اخراجات کی ترکیب بنانے میں تقریباً ہم ناکام سے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات طے کیے تو یہ شاید فکریں ہماری کم ہو جائیں گی، یہ ٹینشن ہی رہتا ہے کیسے پورا ہوگا، کیسے پورا ہوگا، کیسے پورا ہوگا۔ تو اب جو ہے اسی میں پورا کرنا ہے، اس میں کیا مطلب ہے اتنی، مطلب کہ وہ مارا ماری کر ڈالی ہے کہ یار کیسے پورا ہوگا۔ بھائی یہ ہے 50,000 ہے، 30,000 ہے، 20,000 ہے، اسی میں ساری تعلیم ہے، اسی میں ساری تربیت ہے، اسی میں کھانا ہے، اسی میں پینا ہے۔ جب ہمارا رزق اور ہماری آمدنی بڑھے گی تب دیکھ لیں گے۔ تو یہ بڑا سمپل سا ایک آپ کے لیے بن سکتا ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو۔ بھائی یہی ہے، کیا کرنا ہے، اب کیسے گزارا ہوگا، تو بھائی اس کے علاوہ ہے کیا کہ گزارا ہوگا، اچھا یہ بتا اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں چلے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا، آپ تو 30,000 لے کر آتے گھر پر، اب کیا کریں، اور کریں، اور میں کہاں سے کروں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، آدمی جواب تو دے گا نا۔ تو بھئی یہی ہے، اب میرا رزق ہی اتنا ہے تو 30,000 40,000، اور یہ لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں اس طرح۔ اب اسی کے اندر آپ نے اپنے پورے بجٹ کو سیٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اتنے زیادہ مطلب کہ وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور تھوڑی بہت اگر جو پریشانی آتی ہے، ٹھیک ہے، عیال کا غم آتا ہے، یعنی آل اولاد کا غم آتا ہے، اس طرح روزگار کا غم آتا ہے، تو 2 باتیں میں نے کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ معاش کی فکر ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے احیاء العلوم میں لکھا ہے
کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ عیال کا غم ہے، یعنی اہل و عیال فیملی ممبرس ہوتے ہیں، ان کا غم ہے. تو یہ چیزیں مطلب یہ چیزیں تو بڑی مطلب وہ ہوتی ہے کہ یار اس طرح چلو ہمارے مطلب کہ کچھ گناہ معاف ہو رہے ہوں گے، اللہ پاک کی رضا نصیب ہو رہی ہوگی، صبر کا ثواب مل رہا ہوگا. تو اس طرح کی یہ بھی سب آخرت کی سوچ ہوگی تو یہ سب ہوگا. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی فکروں کو آخرت کی طرف فوکس کریں. اور اس پر میں اس لیے زیادہ انفیسائز کر رہا ہوں کہ یہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے کہ ہم مطلب آخرت کی طرف کم سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم نے سب کچھ یہی دنیا سمجھایا ہوا، یہی دنیا کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ سوچ بنانے کے لیے اپنی فکروں کو کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کرنے کے تعلق سے میں آپ کو ایک یہ فرضی ہوگی واقعہ، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص نے اعلان کیا، یعنی دو آدمی کھڑے تھے، تو ایک غریب آدمی تھا، اس کو کہا کہ ایک کام کر، یہ سارا حصہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ سارے جتنے زمین کے ارد گرد تجھے یہ جو پھل پھول جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے، یہ پورا لہلاتا کھیت اور یہ سارے جو جو خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ سب میرے ہیں، مگر یہ تیرے ہو سکتے ہیں. بولا وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کب یہاں جب سورج طلوع ہو، جو سورج طلوع ہو، سورج نکلے تو آپ یہاں سے چلیں، سورج غروب ہونے سے پہلے اسی لائن پر آ جائیں. جتنا حصہ آپ نے گھوما ہوگا نا وہ سارا حصہ آپ کا. کہ اچھا سارا حصہ میرا؟ ہاں وہ سارا حصہ آپ کا. اب وہ چلا، سورج طلوع ہوا، اس نے چلنا شروع کیا. اب یہ چل رہے ہیں، ارے واہ ماشاء اللہ، ارے واہ واہ، ارے یہ بھی بہت اچھا، ارے یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی بہت اچھا، ارے وہ جو ہے نا وہ تو لے لیں گے، وہ آگے، ارے وہ جو چشمہ بہ رہا نا وہ تو لے ہی لیں گے. یہ کرتے 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 وہ آگے بڑھتے گئے، وہ آگے چلتا گیا، سورج بھی بڑھتا گیا، وہ آگے چلتا گیا، سورج بھی بڑھتا گیا، وہ آگے چلتا گیا، سورج بھی بڑھتا گیا. اب سورج بڑھتا گیا، وہ آگے چلتا گیا، اس کو واپس بھی آنا ہے. اور اس نے دیکھا کہ سورج تو بالکل سر پر پہنچ چکا ہے اور اب سورج ڈھلنے کی طرف ہے، مجھے واپس چلنا چاہیے ورنہ تو ساری محنت برباد ہو جائے گی. جیسے وہ واپسی ہونے لگا کہ چلو واپسی کی تیاری کرتے. کس کی تیاری؟ واپسی کی تیاری. کس کی تیاری؟ واپسی کی تیاری کرنی ہے. اب جیسے واپسی کی تیاری کی بات اس کے ذہن میں آئی، یار وہ چشمہ تو لے لینا چاہیے یار، چلو یار وہ چشمہ لے لیتے. یار وہ جو ہے نا وہ بھی تو وہ خوبصورت پھل ہے نا، وہ بھی لے ہی لیتے ہیں نا. یہ سب لیتے لیتے تو اور آگے بڑھ گیا وہ. اب سورج تو بالکل جیسے کہ اور نیچے آ گیا، اثر تک پہنچ گیا، یوں سمجھے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اب جب اسے سورج دیکھا تو اب اس کو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بہت آگے نکل گیا تھا. یہ کہاں نکل گیا تھا؟ بہت آگے نکل گیا تھا. کہاں نکل گیا تھا؟ بہت آگے نکل گیا تھا. اب جب اس نے واپسی کی سوچ بنائی تو اب سورج کی تو رفتار سورج کی رفتار ہے، اس سے تو اپنے وقت پر ہی چلنا ہے. اب یہ بے تیز قدموں سے واپسی کی، اس سے سفر لیا کہ اگر میں واپسی وقت پر نہیں پہنچ سکا اور جو طے تھا اگر میں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو میرے ہاتھ سے تو سب چلا جائے گا، میرے ہاتھ سے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو وہ واپسی جیسے ہوا کہ یہ سارا ہو گیا میرا، اب میں واپسی آ رہا ہوں. اب وہ واپسی آتے 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 دیکھ رہے تو سورج اپنی طرف جا رہا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے نا. اب تو دوڑ رہا ہے، چل نہیں رہا ہے، اب واپسی کے لیے دوڑ رہا ہے. سورج اب اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، اتنی تیز کی، دوڑنا تو اتنا اس نے سیکھا نہیں تھا مگر رفتار اس سے بہت تیز کر دی. ہاں پر آئے، ہاں کر کے بھاگ رہا ہے. سورج وہاں ڈوب رہا ہے، وہاں یہ بھاگ رہا ہے. گھبراہٹ اس کو ہو رہی ہے کہ اب بھی کیا ہوگا، سورج غروب ہو گیا، میرے ہاتھ سے سب چلا جائے گا میرے ہاتھ سے. یوں دوڑے گیا. یہاں سورج غروب ہوا اور وہاں یہ گرا نا، یوں گرا. اور جیسے گرا تو جو پٹا تھا جہاں سے چلا تھا وہاں بس کے ہاتھ گرے، ہاتھ تو پہنچ گئے. جب اس کو سیدھا کیا، یہ آدمی مر چکا تھا. بھاگتے بھاگتے اس کا اندر سب کچھ پھٹ گیا تھا. جب یہ مر گیا، انتقال کر گیا، تو اس کے گرد ایک دائرہ بنایا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک ایک دائرہ بنایا گیا.
دائرہ جتنا بنایا گیا نا اس کے بدن کا، تو کسی نے کہا کہ اصل زمین اس کی یہی تھی جس پر یہ لیٹا ہوا ہے، اس کے لیے تو اسے دوڑ رہا تھا۔ یہ سوچ بدلنے والی حکایت ہے، واقعہ، اسٹوری ہے، سوچ بدلنے کے لیے۔ اصل تو ہماری زمین، وہ ہم یہ دنیا میں جس پلاٹوں کے لیے جھگڑے رہے نا سچی بات ہے، کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا، مگر ایک پلاٹ ایسا ہے کہ جس کے لیے ہمیں شاید دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے گھر والے دوڑیں گے اس کو یہ زمین کا ٹکڑا دلانا ہے، تو وہ ہے ہماری قبر، وہ ہماری قبر ہے۔ یہ گھر والے ارینج کرتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، جرنلی طور پہ گھر والے ارینج کرتے ہیں قبر کا انتظام کرنا، یہ زمین کا ٹکڑا اس کو دینا ہے، وہ زمین ہماری ہے، یوں سمجھیے اس میں ہم ہیں، مگر اس کے اندر کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ یہ سوچوں کو بدلنے کے لیے، فکروں کو بدلنے کے لیے، اپنی تھاٹ کو بدلنے کے لیے، یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ تھا میرے ذہن میں، تو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ ایسے اور کئی واقعات ہیں جو آپ سے شیئر کیے جا سکتے، صرف تھاٹ کو بدلنے کے لیے، کہ دنیا کی فکروں میں ہم اتنے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اتنے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہیں پہ ٹینشن، یہیں پہ ڈپریشن، یہیں پہ انزائٹی، یہیں پہ لڑائی جھگڑے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آخرت کی طرف سوچ نہیں ہے، جب آخرت کی سوچ ہو جائے، آخرت کی فکر ہو جائے، یقین مانا آپ کو معاف کرنا آ جائے گا، یار معاف کرو، معافی مل جائے گی، معاف کرو جنت مل جائے گی، درگزر کرو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ کرو تو آخرت سنور جائے گی، یہ کرو تو جنت میں درخت لگ جائے گا، یہ کرو تو قبر روشن ہو جائے گی، یہ کرو تو نزا کی سختی آسان ہو سکتی ہے، یہ کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ راضی ہو گئے تو میرے ایمان کی سلامتی کی صورت بن جائے گی۔ اب یہ جو کرو 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 کرو، یہ دنیا میں ہی ہے نا، یہ دنیا میں ہی ہے، کیونکہ وہ زندگی جہاں موت نہیں، یعنی وہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، پھر زندہ کیے جائیں گے، وہاں موت نہیں ہے، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، وہاں تو موت کو بھی موت آنی ہے قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سب بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھولنے کی ایک یہ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، عبادت نہیں کر رہے۔ کئی ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، نہیں، ان کو یہ آخرت کی سوچ ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آخرت کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیو ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کھول دیں۔ احسن اختر اسلام آباد سے۔ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ دوسروں کے ختم پر جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اپنے ختم اور جنازے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، نہ ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر ہوتی ہے، اور کسی کو سمجھاؤ تو جواب ملتا ہے کہ دیکھی جائے گی۔ اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کی آپ فکر کرتے ہیں، وہ آپ پر ہنستے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنازوں میں جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، غسل میت میں جاتے ہیں، وہ میت کا دیدار کروایا جاتا ہے، چہرہ دکھایا جاتا ہے، اس کے لیے جاتے ہیں، لیکن واقعی ہمیں ہماری موت، قبر، آخرت یاد نہیں آتی۔ اب دیکھا جائے گا تو بھائی کیا دیکھا جائے گا یہ بتا دیں، کیا دیکھا جائے؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا دیکھ لیں گے؟ جب آخری وقت آئے گا تو کیا دیکھ لیں گے؟ اپنے کپڑے خود تو اتار نہیں سکیں گے، غسال آئے گا مرنے کے بعد کپڑے اتارنے کے لیے، جو غسل دینے والا ہوگا، کیا دیکھ لیں گے بھیا اس وقت؟ بتائیے۔ تو موت کا آخری، جب زندگی کا آخری وقت ہوگا، آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہوں گی، کچھ کام نہیں کر پا رہا ہوگا بدن، کیا دیکھ لیں گے؟ اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، اچانک موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا دیکھ لیں گے بھائی؟ بتائیے کیا دیکھ لیں گے؟ دیکھنے کا ٹائم جب ہے اس وقت تو دیکھ نہیں رہے تھے، اور جب دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں رہے گا تب دیکھنے کے لیے کیا باتیں کریں؟ پھر کیا دیکھ لیں گے؟ قبر میں کیا دیکھ لیں گے؟ بتائیے۔ خدا نہ خاصہ قبر میں عذاب آ گیا، کیا دیکھ لیں گے؟ قیامت کے دن اگر دھوپ میں، مطلب تپتی دھوپ کے اندر کھڑا کیا گیا، اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا، کہ اللہ کے عرش کے سایہ سے کوئی سایہ نہ ہوگا قیامت کے دن، اس وقت کیا دیکھ لیں گے؟ دیکھنے کا تو ابھی ہے نا، دیکھنے کا تو ابھی ہے۔ جو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی دیکھ لیجئے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کسی نے کہا تھا کسی کو، مجھے یاد ہے، بھولتا نہیں ہے، اسے بات یاد آ جاتی ہے، اس کی تقریباً عمر ہوگی 60-65 سال کی نا، تو بس وہ مال ہی مال ہے، مال ہی مال ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ یار اب کچھ
مسجد کا بھی راستہ لیں، مسجد وہ کہتے ہیں نا مسجد کا کونا پکڑ لیں، یعنی کہ قبر و آخرت کی تیاری میں لگ گیا تو بھائی وہ تو گلے پڑ گیا، بولا کیا قبر و آخرت کی تیاری، ایسا کیا کرتا ہوں میں، کون سا گناہ کرتا، اچھا وہ ہے کلین شیو، کبھی نماز پڑھتا کبھی نماز نہیں پڑھتا، اور جو ایک کیفیت ہوتی ہے دین سے دور ہونے والے کی بظاہر وہ تھی، لیکن اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے اچھا اس کو سمجھانا واقعی برا لگا تھا، جیسے ابھی کال آئی نا کہ یار آپ مجھے کیا سمجھا رہے ہو، میں ایسا کیا کرتا ہوں، تو اس کو فیلنگ ہی نہیں تھی کہ میں کو گناہ کرتا ہوں یا مطلب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، یا میری زندگی کا جو انداز ہے یہ قبر و آخرت کی تیاری والا نہیں ہے۔ مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے جب میرے سنت تشریف لے آتے ہیں تو آپ اس وقت معتکفین کے تاثرات سنیں، آپ ان کے تاثرات میں یہ دیکھیے کہ ہمیں نہیں آتا تھا، اب ہمیں پتہ چلا، گناہ کا پتہ نہیں تھا اب ہمیں پتہ چلا، عبادت کا پتہ نہیں تھا اب ہمیں پتہ چلا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے 40 سال ہم نے یوں ہی گزار دیے، ضائع ہو گئے ہم لوگ، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اصل میں آپ جہاں ہیں وہاں نہیں پتہ چلے گا، جہاں یہاں ہیں تب پتہ چلے گا۔ ایک شخص سرد ملک میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں گرمی ہوتی کہ یہاں آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ گرمی کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص گرم ملک میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سردی کیا ہوتی ہے، وہ سرد ملک میں جائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ سردی کیا ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہاں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار اصل زندگی ہے کیا۔ یعنی ایسے ایسے معتکفین کے تاثرات ہیں کہ ہم نے رمضان میں ایک روزہ نہیں رکھا تھا، یہاں اگر انہوں نے روزے رکھے، تعداد ہے جو رو رہی ہے، جی لٹرلی رو رہی ہے، اور روتے روتے مطلب انہوں نے اپنا رو پڑے یہ لوگ کہ ہم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ۔ یہ ہے، جب تک ماحول بدلے گا نہیں سوچ بدلے گی نہیں۔ آپ ایک بار آئے اس طرف، دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ آئیں الحمدللہ، نہ سوچ میں فرق آئے تو بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل فرق آئے گا۔ جی اس طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو بولتے ہیں آپ فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ سب کچھ میں نہیں کرنا ہے یا خود بھی کچھ کرو گے۔ دیکھیں یہ ایک تسلی دینے والا جملہ ہوتا ہے، آپ فکر نہ کریں میں بھی ہوں، لیکن یہاں پر بے فکر ہوا نہیں جاتا، یعنی یہ بھی ہمارے اس کو فکر کے ہی عنوان میں لیا جاتا ہے کہ صبح کام پہ جانا ہے اس کی فکر ہے، مگر مصیبت یہ کہ صبح کام پہ جانا ہے اس کی تو فکر ہے، لیکن نماز با جماعت پڑھنی ہے کہ اس کی فکر ہے، وہی فکر ہے پلس مائنس کی۔ کام پر بالکل جانا ہے، روزگار کمانا ہے، بھیک نہیں مانگنی ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، نان نفقہ شادی شدہ پر نان نفقہ ہے بیوی بچوں کا لازم ہے، اس کو مطلب کہ اس کو اس کا انتظام کرنا ہے، تو ہے یہ ساری زندگی گزارنے کے لیے، خوشی غمی کے موقع ہیں، ان تمام اور حقوق ادا کرنے ہیں، یہ سب زندگی کے اندر ہے، لیکن یہ سب کے سب اگر ہم نے فکر آخرت کو پیش نظر رکھ کر یہ سارے کام، ان فکروں میں اگر ہم نے اپنا وقت لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فکریں بھی فکر آخرت کی طرف لے جائیں گی۔ لیکن عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ فکر نہ کریں میں ہوں، مگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کسی کے یوں آسرا دلا دینے پر بالکل بے فکر ہو کے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار وہ رہ جاتا ہے، کسی کو کہہ کے سو جاؤ نا یار مجھے ذرا فجر میں اٹھا دینا، تو بدقسمتی کی اگر وہ بھول گیا کہ فجر میں اٹھانا تو آپ تو بے فکر ہو گئے سوئیں۔ آپ بھلے کسی کو بول دیں مجھے فجر میں اٹھا دینا، لیکن آپ نے اپنا الارم ضرور سیٹ کر کے سونا ہے، یار خدا نہ خدا وہ بھول گیا، اسی کی آنکھ لگ گئی تو میری تو خدا نہ خدا فجر چلی گئی تو کیا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ کی فلائٹ ہوتی ہے فجر کے لیے تو کون خوش نصیب ہوگا جو اتنا اہتمام کرتا ہے، لیکن فلائٹ ہوتی ہے تو اہتمام کیا ہے، دیکھو یار وقت اٹھا دینا، یار کال کر دینا، میں نہیں فون اٹینڈ کروں میرے گھر پر آ جانا، یہ سب کر دیا، فلائٹ نہیں چلی جائے، جماعت نہ چلی جائے، کیا یہ فکر ہوتی ہے؟ یہی پلس مائنس فکر ہے۔ آپ سوچتے رہے پلس مائنس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ یہی فکریں ہیں ہماری، فکریں پلس کی طرف نہیں، ہماری تھاٹ پلس کی طرف نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف دنیا ہو گئی ہے، ورنہ دنیا میں رہ کر جیتے جی دنیا کی فکریں ہوتی ہیں، مگر ان فکروں کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ایک سپورٹ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ جہاں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم اکیلے ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ پاک اپنی رحمت سے آگے کی منزل آسان فرما دے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ پاک کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ جی نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، جب فریش گریجویٹ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو وہ جاب کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو جاب وغیرہ اتنی آسانی سے مارکیٹ میں نہیں ملتی، تو اس معاملے میں تھوڑی بہت رہنمائی فرمائیں اور
اور اس میں کچھ اگر کوئی وظیفہ یا مدنی پھول ارشاد ہو جائیں۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک پارٹ آف لائف ہے کہ روزگار آپ کماتے ہیں، آپ نے پڑھائی کی ہے، پڑھائی کے بعد اب یہ ہے کہ یار کوئی اچھا سا روزگار مل جائے تو روزگار کے لیے مارا مرنا پھر ظاہر ہے کہ روزگار تو کمانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، کیونکہ آگے ساری وہ رزق حلال کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے سارے معاملات بھی لے کر چلنے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک رہتی ہے ایک چیز، اور ہمارے یہاں زیادہ ہے کیونکہ روزگار کے مواقع کم ہیں۔ اس میں میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک ضد نہ پکڑی جائے کہ یار یہی ملے گا، اتنا ہی ملے گا تو میں کروں گا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا کم ہے، کیونکہ صرف ایجوکیشن سے اچھی سیلری نہیں ملتی، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلز کا ہونا بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، یعنی مہارت کا ہونا بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ پھر ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے، تب جا کر آپ ایک مطلب اچھی سیلری ارن کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی اپنے پیش نظر رکھیے گا، ابتدا میں بہت ہائی اور ہیوی سیلری مل جائے یہ ضروری نہیں ہوا کرتا، تو اب اس کا وظیفہ اشتراک چاہیے، جس کو بھی معاشی پریشانی ہے نا، مالی پریشانی ہے، روزگار کی پریشانی ہے، اشراق چاش کی نماز ادا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے چاہ تو آپ کے لیے دروازے کھولیں گے، پھر یا سلام ہو یا سلاموں کا ورد جاری رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ راستہ کھلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی عادل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، بہت زبردست موضوع پہ نگران شورا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں نظر وغیرہ کے حوالے سے۔ میرا سوال یہ تھا، بلکہ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، جیسے مسجد میں جاتے ہیں تو واقعی یہ پھل فروٹ والے یا مسجد کی جو دکانے والے ہیں سیڑھیوں پہ کافی لوگ جو ہے نا مطلب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اندر نماز ہو رہی ہے یا تراویح ہو رہی ہے تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور یہ روزگار کمانے والے بھی پھل والے بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ایسے ہی جو ہے نا واپس لوٹ جاتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، تو واقعی آخرت کی فکر کے حوالے سے آپ اچھی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اگر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ مسجد کے باہر ہوتے ہوئے، دکانوں میں ہوتے ہوئے، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے بھی نماز نہ پڑھنا کس قدر خوفناک بات ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یقیناً یہ ایک خوفناک بات ہے، اور نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور لیکن اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہم نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ انہیں ہم نیکی کی دعوت بھی دیں، اور نیکی کی دعوت دے کر انہیں ہم اپنے ساتھ مسجد میں لے کے بھی جائیں۔ آپ ایک دن دعوت دیں، دوسرے دن دعوت دیں، آئیے نا، آئیے چلے نماز کے لیے چلتے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ایک دن یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ مسجد کے اندر چل پڑیں گے۔ ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یار یہ بیچارے مطلب کہ گناہ گار نہ ہو، یہ بہت اچھی فکر ہے، بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھی تھاٹ ہے، تو اس طرف ہی ہم جائیں، نیکی کی دعوت عام کریں۔ چلے بہت سارے بے نمازی ہیں، یہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ یار کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، ان کو بھی اللہ پاک ان کو بھی نیکی کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے، اولاد کے تعلق سے ہے، گھر والوں کے تعلق سے، یہ فکریں ہیں، یہ اصل فکریں ہیں، اور جو دنیا کی فکریں اس کو بھی ڈیفینیٹلی یہ ہماری زندگی کا حصہ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے آخرت کی فکروں کو جو فراموش کیا ہوا ہے نا، سمجھے کہ یہ ہمارا اصل مدعا ہے۔ جی محمد شاہ رزا اتاری نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ گھر کی فکروں میں، بچوں کی فکروں میں گزار دیتے ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ یہی تقریباً میرا موضوع اس وقت فکروں کے فکریں اور پلس مائنس، تو یہی مائنس ہے کہ ایک ایسی فکروں میں پڑھنا کہ جس کا مطلب کہ کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا۔ بعض دنیاوی ایسی تفکرات یا ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں، یقیناً آ جاتی ہیں کہ ان کے لیے بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا، مزید توبہ استغفار کرنا، اللہ پاک سے دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس پہ بھی شامل ہے۔ پھر ہم ان کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں، ہم مطلب کہ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمارے مشکل آسان کر دو، ہمارے لیے یہ کر دو۔ اللہ پاک مشکل آسان فرمانے والا، اس کے پیارے حبیب کے وسیلے سے دعا کریں، پھر اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ وہ آپ کی مشکل آسان کرنے کے لیے اللہ پاک آپ کی طرف بھیجے گا۔ تو آخرت کی سوچ کو غلبہ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں، ایک تیسری حدیث بھی میرے سامنے ہے، یہ حدیث معجم الکبیر کی ہے،
جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ یعنی بالکل یہ بہت اہم بات ارشاد فرمائی گئی، جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی۔ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کا جو عمل ہے وہ آخرت ہی کے لیے ہم رکھے، اس کے لیے دنیا کمانے کی کوشش نہ کریں۔ جی کال دیں۔ گھر والے اجازت نہیں دے رہے، میری سوچ یہ ہے کہ عالم بنے، گھر والے کہہ رہے ہیں انجینئر بنے۔ عالم بنے، بالکل عالم بنے، عالم بنے۔ اور اس امت کو اس وقت علماء کی، عاشقان رسول علماء کی، اچھے علماء کی بہت ضرورت ہے۔ میں یہی مشورہ دوں گا، عالم بنے اور یہ اصل سوچ، یہ فکریں یہاں لے جائیں۔ آپ بولے گا عالم کیا نہیں ہے؟ علماء کے لیے عالم ایک علم دین سیکھنے والوں کے لیے، طالب علم دین کے لیے، عالم کے لیے قرآن کے فضائل موجود ہیں، حدیث میں فضائل موجود ہیں، یہ فضائل موجود ہیں۔ عالم بنے، عالم ضرورت ہے عالم بننے کی۔ شاید کنفیوژن ہو جائے گی کہ یار انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اندر علم دین حاصل کریں، علم دین کے ساتھ جئیں۔ علم دین جتنا ایک انسان کو، ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، اتنا تو سیکھیں۔ بقیہ یہ جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی پروفیشنز ہیں، اگر یہ شرعاً درست طریقے سے اس کو حاصل کرنے میں کون منع کرتا ہے آپ کو؟ بلکہ طبیب تو، ڈاکٹر تو بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، مگر کیا ڈاکٹر عالم دین نہیں ہو سکتا؟ کیا انجینئر عالم دین نہیں ہو سکتا؟ اس پر بھی تو غور کریں نا۔ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ عالم دین نہیں ہو سکتا؟ الحمدللہ میں جانتا ہوں، میرے اپنی دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، عالم دین بھی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ تو یہ سب نہیں ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے بعد تو علم کا نور اتنا پیارا مل جاتا ہے، علم دین کا نور، قرآن اور حدیث کا نور، کہ پھر آپ جب دنیاوی تعلیم کے راستے پر چلتے ہیں تو یہ نور، یہ روشنی آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ کہاں کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا۔ جی حضور، آج کل دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کو ترقی کی فکر ہوتی ہے تو کسی کو امیری کی کوئی خواب دیکھتا ہے، کسی کو اپنی اولاد کی مستقبل کی بہت فکر ہوتی ہے، تو کسی کو نافرمان اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے۔ حضور، کوئی مدینے کی فکروں میں بھی ماشاء اللہ عز و جل بہت جیتا ہے۔ ان سارے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ فکر آخرت بھی بہت ضروری ہے۔ آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ فکر کون سی اچھی اور کون سی نہیں، اس پہ بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ۔ میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ جو فکریں یہ گھر بار کے، کاروبار کے، آل اولاد کی ہے، ان فکروں پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے، مگر ان فکروں میں پڑھ کر بندہ آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی فکر اس کو غالب ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول ضروری ہے۔ آپ کو دعوت اسلامی کا دینی ماحول اختیار کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا